اس چیز کی بڑی وضاحت موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر. اس چیز کی بڑی وضاحت موجود ہے کہ دل جو ہے وہ قلب سلیم ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، سنت کی پیروی کرنے والا ہو. جماعت میں آنے کا مقصد اس کا یہ ہو کہ میری بخشش ہو جائے، میں فتنوں سے بچ جاؤں، دنیا داری میں اتنا نہ پڑ جاؤں کہ جماعت میں آنے کا مقصد بھول جاؤں. کتابیں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں، اگر ان کا مطالعہ نہ کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری جو حدیثی کتابیں ہیں 1400 سال سے چلی آ رہی ہیں. جن لوگوں نے ان کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس کو اپنے اوپر نافذ کیا تو اللہ نے ان کو بچا لیا. آپ دیکھتے ہیں کہ باہر فرقے جو ہیں کوئی بھی صحیح بخاری کا انکار نہیں کرتا، صحیح مسلم کا انکار نہیں کرتا، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، بلکہ ان کو سیاہ ستہ مانتے ہیں وہ لوگ. لیکن اس کے باوجود بھی ان کتابوں پہ ان کا عمل نہیں ہے. اور آپ لوگ جو جماعت المسلمین میں آئے وہی یہ بات دیکھ کر آئے کہ اگر یہاں پر کسی حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو اس پہ عمل بھی دکھائی دیتا ہے. باہر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کا عمل نہیں ہے، محض زبان جمع خرچ ہے. یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. تو دل کے اندر جگر گدازی پیدا کریں، دل کے اندر نرمی ہو کہ جب وہ اللہ کا ذکر سنیں سیدھے بیٹھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. جب صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے قال سبۃ یظلون بظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کو اپنا سایہ نصیب کرے گا. ان میں سے آخری آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَ عَيْنَاهُ، کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری یہ کیفیت ہے کیا یہ 24 گھنٹے کے اندر، دن و رات کے اندر ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اس طرح سے کہ ہمارے دل کے اندر، یعنی کہ رونا جب بھی آپ کو آئے گا جبکہ دل کے اندر اس اللہ کی محبت جا گزری ہو، پیوست ہو، تو دل پھر اپنا کام کرے گا. اور دل میں اگر وہ بات نہیں ہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، دل کچھ کہہ رہا ہے، تو پھر اس سے آنسو نہیں بہیں گے آپ کے. رونے کو تو خیر آدمی ویسے بھی رو لیتا ہے، پریشانی میں بھی بعض دفعہ روتا ہے، بعض دفعہ خوشی کے آنسو بھی سنا جاتا ہے، خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں. لیکن بات کیا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے کی. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے کس طریقے سے اللہ رسول کی باتوں کو اپنایا اور وہ کس قدر ان میں پرہیزگاری اور عاجزی تھی کہ اس کے باوجود کہ ان کے پاس جنت کی بشارت موجود تھی، اس کے باوجود بھی وہ کبھی ناداں نہیں ہوئے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں بس خوشخبری ملی ہوئی ہے جنت کی، اب ہمیں کون دوزخ میں بھیجے گا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو جنت کی خوشخبری دے رہا ہے دوزخ میں بھیجنا بھی اسی کا کام ہے. اور وہ جبھی بھیجے گا جب ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں. صحیح مسلم میں ایک واقعہ نقل کیا، حضرت ابن شماسہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب سیاقۃ الموت، وہ موت کی جاکنی، موت کی جاکنی کا مطلب یہ ہے جب آدمی کو موت آتی ہے تو اس سے پریشانی آدمی کے حواس اور وہ کچھ نہ کچھ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا اور آپ اللہ تعالیٰ سے بس ملنے کی اور بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ حالانکہ نبی تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں، نبی تو ان کو پہلے ان کے کہنے پہ ہم چلتے ہیں، ان کے قدم کی پیروی کرتے ہیں ہم، لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر باقی تو کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب دیکھا کہ ان کے والد صاحب جو عمرو بن عاص ہیں وہ دارو قطار رو رہے ہیں، اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کیا ہوا ہے، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا ابتی، اے میرے والد محترم، ہاکذا بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں موقع پر یہ خوشخبری دی ہے، ہاکذا بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس موقع پہ آپ کو یہ خوشخبریاں دی تھیں۔ مطلب یہ کہ آپ روک جو رہے ہیں، آپ کے پاس تو خوشخبریوں کی ڈھیر لگا ہوا ہے، فلاں موقع پہ آپ کو یہ خوشخبری ملی، فلاں موقع پہ یہ ملی، اور عبداللہ خود ماشاءاللہ صحابی ہیں، وہ خود ان کو یاد ہے، وہ ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، لیکن تقوی کا عالم یہ ہے، پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ وہ رو جا رہے ہیں، ان کو بتا کہ میرے اس وقت جو ہے سیاقۃ الموت، میں موت کی جاکنی میں ہوں۔